السلام علیکم ناظرین، ہم بڑی محنت اور مشقت سے سردیوں میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، سخت سردی کے اندر وضو کرتے ہیں اور اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، ان کی ہر پکار کو، ان کی ہر دعا کو سنتا ہے۔ لیکن اگر اتنی مشقت سہنے کے باوجود، اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود ہم کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھیں گے، کچھ گناہ کریں گے، تو ان گناہوں کی وجہ سے تہجد کا یہ جو اثر ہوگا اور اس وقت جو اٹھ کر اللہ سے مناجات کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کیا غلطیاں ہیں، وہ کیا گناہ ہیں کہ جو کہ ہماری تہجد، ہماری دعا، ہماری ساری محنت اور مشقت پر پانی پھیر دیتے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ان تمام غلطیوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے وہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ اگرچہ گناہ چھوٹے چھوٹے ہوں، صغیرہ گناہ ہوں، تب بھی ان پر اصرار کرنا، یہ تہجد اور عبادت کا جو اثر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی جو قبولیت ہوتی ہے، اس تمام چیز پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غیبت بھی کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہماری تہجد کا اور تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں مانگنے کا اثر اس وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم ساتھ ساتھ گناہوں پر اصرار بھی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، تہجد اور دیگر جو تمام عبادات ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو اور بندے کا دل پاک اور صاف ہو جائے۔ لیکن اگر تہجد پڑھنے کے باوجود، دعائیں مانگنے کے باوجود ہمارا دل پاک اور صاف نہ ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تہجد اور ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کریں۔ تو سورہ رعد کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگرچہ عبادات میں مشغول ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل کی حالت کو تبدیل نہ کرے، اپنے گناہوں کو نہ چھوڑے، تو اللہ بھی اس کی حالت کو تبدیل نہیں کریں گے، یعنی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ناظرین، آئیے اس کو اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ اپنی گاڑی کو باہر سے پالش کرتا ہے، خوب اس کو چمکا کر رکھتا ہے، لیکن اس کے انجن کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اس کے انجن میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور نہیں کرتا، تو اس کی جو گاڑی ہوگی وہ باہر سے تو لش پش ہوگی، باہر سے تو چمکتی ہوگی، لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں ہوگی کیونکہ اس کا انجن ہی خراب ہے۔ اسی طرح ہم اگرچہ تہجد پڑھتے رہیں، لیکن اگر ہم گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں تو اس سے ہماری اس عبادت کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں تہجد کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑنا چاہیے اور اللہ سے مکمل توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری غلطی جو ہم تہجد پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور اطمینان نہ رکھنا۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تہجد پڑھتے رہتے ہیں اور رات کو اٹھ کر دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کہیں شک وہ موجود ہوتا ہے کہ کیا پتہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ تو دیکھیں، تہجد کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بندے اللہ کا جو آپس کا تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور اس تعلق کے مضبوط ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ پر ایمان، اللہ پر کامل یقین ہے۔ تو اگر ہمارے یقین کے اندر ہی کھوٹ ہوگی تو ہماری جو اس عبادت ہے، ہماری جو تہجد ہے، اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی، اور جان لو کہ اللہ غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا تہجد پڑھنے والے کو یہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ ہماری ہر پکار کو سنتا ہے، مگر بعض اوقات دعا کا جو اثر ہوتا ہے وہ حکمت کے تحت کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے، کچھ لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کر عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت اور آپ کی دعاؤں کا اثر بالیقین ظاہر ہوگا۔ ناظرین، تیسری غلطی جو کرتے ہیں لوگ تہجد پڑھنے کے ساتھ وہ یہ ہے حرام کمائی کھانا اور حرام ذرائع سے مال کمانا جاری رکھنا۔ تو ناظرین، اگر ہم تہجد پڑھتے رہیں لیکن اگر ہمارا کھانا، ہمارا پینا حرام ہوگا، ہم جتنی بھی دعائیں کریں گے، ہم جتنی بھی عبادات کریں گے، جتنی نوافل پڑھیں گے، چاہے جتنی تہجدیں پڑھ لیں، اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص وہ لمبے سفر پر ہوتا ہے اور وہ راستے میں دعا کرتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر، لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اوڑھنا بچھونا سب حرام کا ہوتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جو حرام رزق ہوتا ہے، یہ جو عبادت کا نور ہوتا ہے، اس کو ایک تو مٹا دیتا ہے اور اللہ اور انسان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے
جو کمائی کے ذرائع ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، حرام تو حرام، ہمیں مشتبہ مال سے بھی بچنا چاہیے، اور تب جا کر ہم اگر تہجد پڑھیں گے تو ہماری تہجدوں کا اثر ظاہر ہوگا۔ چوتھی غلطی ہے دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کے خلاف کینہ اور ان سے حسد رکھنا، اپنے دل میں ان کے لیے بغض رکھنا۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے خلاف اپنے دل میں کینہ بغض رکھتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، ان کا حق مارتا ہے، تو اگرچہ وہ تہجد پڑھتا رہے، اس کی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب بارات کے دن اللہ رب العزت تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کے دل میں دشمنی ہو، جس کے دل میں دوسرے کے خلاف کینہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کے خلاف کینہ رکھنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور جب یہ جرم ہم سے سرزد ہو رہا ہوگا تو پھر ہماری عبادات کا، ہماری دعاؤں میں کیا اثر ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ کے کسی سے دشمنی ہے، کسی سے ناراضگی ہے، تو دشمنی کو، ناراضگی کو ختم کیجئے، اپنے دل کو پاک و صاف رکھیے اور پھر دعا کیجئے، تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو یقیناً قبول فرمائیں گے۔ ایک جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، تہجد پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ فرض نماز، فجر کی نماز کو مس کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت سو جاتے ہیں۔ یقین جان لیجئے یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی تلافی کوئی نہیں، کیونکہ جو فرض نماز ہے اس کا جو درجہ ہے وہ نوافل سے پہلے کا ہے۔ تہجد وہ ایک نفل نماز ہے، آپ فرض نمازوں کو پورا کریں، اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں تو یہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا اور تب جا کر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تہجد پڑھتے رہیں گے لیکن فرض نماز چھوڑتے رہیں گے، فرائض کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے، تو یقین جانیے پھر آپ کی تہجد کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے وہ نماز کا حساب لیا جائے گا، اور نماز کون سی نماز کا حساب لیا جائے گا؟ جو فرض نماز ہے اس کا حساب لیا جائے گا، نوافل کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لہٰذا فرائض کو پہلے رکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ آسانی سے اٹھ سکتے ہیں تو تہجد پڑھیں، اور پھر جب آپ وہ تہجد پڑھیں گے فرائض کے بعد تو وہ تہجد یقیناً اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی کا سبب بنے گی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غلطیاں سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ ہر روز اپنا محاسبہ کیجیے اور دیکھیے کہ کہیں ہم بھی ان غلطیوں میں نہیں پڑ چکے۔ ہم اگر ان غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ہماری تہجد بھی کسی کام کی نہیں، اور ہماری نمازیں بھی کسی کام کی نہیں، ہماری کوئی بھی عبادت کسی کام کی نہیں۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں سے آج ہی توبہ کیجیے اور پھر تہجد پڑھیے، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔